جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں زبان بہت بڑی نعمت ہے. زبان کے اچھے استعمال سے زندگی جنت بن جاتی ہے، لیکن یہی زبان اگر بے لگام ہو جائے تو انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اکثر لوگ زبان کے بے لگام استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور وہ جانتا بھی نہیں ہوتا، یعنی بے دہانی میں ہی بات کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، انسان ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے، طلاق، دیکھ لیجئے ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی. وہی گھر جو اس کے لیے ایک محبت کا گہوارہ تھا، وہی اب وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے وہ ویران ہو گیا. تو زبان جو ہے اس کا محتاط استعمال بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زبان کے استعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا. متفق علیہ حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم میں سے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یا تو منہ سے بات نکالیں تو اچھی بات نکالیں، یا پھر خاموشی بہتر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، کل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم. میرے بندوں سے کہہ دو اچھی بات کیا کریں، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈال دیتا ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ذرا تھوڑی سی کوئی آپ سے غلط بات نکل گئی، شیطان نے اس کو ایسا توڑ موڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ فساد ہو گیا. اس لیے اچھی بات کہیں، اچھی بات کریں، ورنہ خاموش رہیں. سورہ حجرات میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ہدایات دی ہیں. اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مذاق اڑانا منع ہے، مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور ہے. مذاق اڑانے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور حقیر سمجھ کے اس انداز میں اس کی بات کرنا کہ جس کے ساتھ دوسرے کو تکلیف ہو. مذاق جہاں تک مذاق کرنا ہے، جہاں تک مذاق کرنے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے، صحابہ بھی مذاق کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کرنے کی بہت سی مثالیں حدیث میں موجود ہیں. ایک دو کا ذکر کر دیتی ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجوریں کھانے کے بعد سب لوگ اپنی گٹھلیاں بھی اپنے سامنے رکھتے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی گٹھلیاں حضرت علی کی گٹھلیوں کے ساتھ رکھنی شروع کر دی. جب کھجوریں کھا لی گئیں، ختم ہو گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر حیرت ہے جو اتنی کھجوریں کھا گیا.
ظاہرہ کھجوریں جو تھیں ان کی گٹھلیاں بتا رہی تھیں، آپ نے اپنی گٹھلیاں بھی ادھر ہی رکھ دی تھیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے تو حیرت اس شخص پر ہے جو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گیا۔ دیکھیں نا، دونوں خوش ہوئے ہیں، اس میں اللہ نہ کرے کسی کی کوئی تحقیر نہیں ہے۔ اسی طرح ام ایمن ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اماں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ام ایمن اصل میں بوڑھی تھی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ام ایمن رونے لگ پڑے کہ شاید میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے پھر انہیں تسلی دی، حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوان بنا کے جنت میں داخل کرے گا۔ عورتیں واقعی بوڑھی عورتیں واقعی جنت میں نہیں جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور انہیں جوان بنا کے اور دلہن بنا کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی مثالیں ہیں۔ آپ اپنے مزاح میں نہ تو جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہی کسی کی نعوذ باللہ تحقیر کرتے تھے۔ تو مزاق اڑانا منع ہے، اسی طرح کسی پہ طنز کرنا، طنزیہ جملے بولنا، چوٹیں کرنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس کو آپ نے مزاق کا نشانہ بنایا، تھوڑی دیر کے لیے ہنس لیا، لیکن اس شخص کے دل میں آپ کے خلاف گرا بیٹھ گئی، آپ کے خلاف گرا بیٹھ گئی، فلاں شخص نے مجھے اب طنز کا نشانہ بنایا تھا، ساروں کے اندر بیٹھ کے میرا مذاق اڑایا تھا۔ آپ کو یہ بات نہیں بھولتی کہ انسان کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کوئی گروہ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اب بعض اوقات ہم کسی کا نام رکھ لیتے ہیں جو اسے پسند نہیں ہوتا، مثلاً کالو، چھوٹا، عام طور پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا نام ہم نے چھوٹا رکھا ہوتا ہے، کسی کا نام ہم نے موٹی رکھا ہوتا ہے، کسی کا نام ہم نے اسی طرح کوئی اور تحقیر کے لیے اس نام سے اس کو پکارا جا رہا ہوتا۔ تو برے نام نہ رکھو، اچھے نام کے ساتھ پکارو۔ القاب اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاروق رکھا تھا، حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے، حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ ہے۔ یہ وہ القاب ہیں جو انسان کو پسند ہوتے ہیں، لیکن ایسے نام یا ایسے القاب جو کہ انسان کو پسند نہ ہوں اور دوسرے لوگوں نے ان کی تحقیر کے لیے رکھے ہوں، آپ یہ دیکھیں یہ کبھی بھی انسان کو پسند نہیں آتے، اللہ نے ان سے روک دیا۔ اسی طرح اگلی آیت میں آتا ہے اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ نے کسی شخص کو اپنے گھر پر بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کے دل میں فوراً شیطان نے بدگمانی ڈالی، اس نے آنا ہی نہیں تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، وہ پہلے کبھی میرے گھر آئی ہے جو آج اس نے آ جانا تھا، مجھے اس کے پہلے طریقوں کا نہیں پتا۔ آپ فوراً بدگمانی کرنے لگ پڑتے ہیں اور اس کی نیت پر حملہ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس نے آپ سے معذرت بھی کی تھی کہ میری آج طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، یا کوئی اور مسئلہ اس کا پیش آ گیا۔ آپ بدگمانی نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کا عذر واقعی ٹھیک ہو، اس کا عذر واقعی ٹھیک ہو۔ تو یہ بدگمانی جو ہوتی ہے یہ شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کے ساتھ حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کرتے کرتے دل میں حسد، بغض اور کینہ پال لیتے ہیں۔ اس کا آغاز بدگمانی سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ بدگمانی نہ کرو، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم تو اسے بڑا ناپسند کرتے ہو۔ کسی کی عیب جوئی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اب غیبت کیا ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے ہم لوگ عام یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ میں سے ہر ایک کو غیبت کے معنی کا بھی پتہ ہے۔ کسی کے غیر موجودگی میں وہ بات کرنا
جو کہ اسے ناپسند ہے، اس کا ذکر اس انداز میں کرنا جو اسے اچھا نہیں لگتا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے پھر وہ بہتان ہے، تو کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بری بات نہ کرو۔ اب یہ جو غیبت کا مسئلہ ہے یہ ہم خواتین کا تو میرا خیال اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین بیٹھ کے صرف اپنے زبان کے چسکے کے لیے دوسروں پہ تبصرے کرتی رہتی ہیں۔ فلاں دیکھو اس کو پہننا نہیں آتا، فلاں کا کھانا دیکھو ذرا نہیں اسے اچھا پکانا آتا، سارے کھانے کا جڑ مارتی تھی، یا فلاں کو دیکھو نا ذرا سلیقہ ہے ہی نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہی غیبت ہوتی ہے۔ غیبت کی جو وجہ ہوتی ہے تکبر ہوتا ہے، آپ کا انداز یہ ہوتا ہے فلاں کو تو بالکل سلیقہ نہیں ہے، مجھے بہت ہے۔ اب دیکھو نا میں نے فلاں چیز کتنی اچھی بنائی تھی، اس کو ذرا طریقہ نہیں آتا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ مذاق اڑانے کا بھی یہی بنیادی نقطہ تھا۔ مذاق اڑانے میں بھی آپ خود تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو غیبت میں بھی عام طور پہ یہی وجہ ہوتی ہے، انسان دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔ آپ کو پتہ ہے انسانی گوشت تو ویسے ہی حرام ہے، اور مردے کا گوشت، مردار کا گوشت تو اس سے ڈبل حرام ہو گیا۔ تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مردہ بھائی اس لیے کہا کہ تم اس کی غیر موجودگی میں بات کر رہے ہو، اگر اس کے سامنے بات کرتے ہو سکتا ہے وہ صفائی دے دیتا، ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوتی ہے اور تمہیں بات کا صحیح پتہ نہ ہوتا اور وہ وضاحت کر دیتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی غیر موجودگی میں جب تم نے بات کی تو تم نے اس پر ایسے الزام لگایا جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ غیبت جو ہے اس کے ساتھ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، جس کو آپ ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ لیجئے کہ آپ تو اس سے دشمنی کر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ کی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کی غیبت کی۔ یہ سزا آپ کو فوراً مل جاتی، ساتھ ہی مل جاتی۔ اور جو دنیا میں حالات خراب ہوئے وہ علیحدہ ہیں، اور وہ جو آپ کی نیکیاں اس کو ملنے سے آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ یہ سب کچھ سوچ لیجیے۔ زبان جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے درست استعمال سے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اور اس کے بے لگام استعمال سے دنیا بھی جہنم مل جاتی ہے، اور انسان بعض اوقات جہنم کی اتنی گہرائیوں میں جا گرتا ہے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک کلمہ کہنے سے۔ لہٰذا زبان کے درست استعمال کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو خطبہ نکاح میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اس آیت کا تعلق سورہ احزاب سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے تقوی رکھو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ اس کے ساتھ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سیدھی بات کہنے سے، سچی بات کہنے سے اعمال کی اصلاح کیسے ہوگی؟ بڑی سیدھی بات ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد مثال کے طور پہ یہی کر لیجیے، آپ کسی دن